بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تجوید کا جو سبق پڑھنا ہے یہ بھی حروف تہجی کے حوالے سے ہے۔ عربی کے حروف تہجی اور اردو کے حروف تہجی کے ادا کرنے میں کچھ حروف میں فرق ہے، یعنی سارے حروف بالکل ایسے ادا نہیں ہوں گے جیسے ہم اردو میں ادا کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ تو 12 حروف ہیں کہ جن کی ادائیگی کے وقت ان کے ساتھ الف کو شامل کر کے تو پڑھا جاتا ہے، اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی میں ہم مد کو شامل کریں گے، یعنی انہیں دراز کر کے لمبا کر کے پڑھیں گے، اور وہ حروف ان کی تعداد 15 ہے۔ اب وہ سن لیجئے، ان میں جیم مد کریں گے یعنی لمبا کریں گے، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد۔ اچھا، یہ دونوں جو حروف میں نے آخر میں ادا کیے ہیں، ان کے آخر میں قلقلہ بھی ہوتا ہے، یعنی صاد کے آخر میں دال ہے اور ضاد کے آخر میں بھی دال ہے، تو دال کو جب ساکن کیا جائے گا تو اس پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کی پوری وضاحت تو آگے چل کے ہوگی، یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ زبان اپنے مخرج پر لگ کر واپس اٹھے گی اور آواز لوٹے گی۔ اب یوں سمجھ لیجئے مثال کے لیے کہ جب ہم کسی بال کو نیچے پھینکتے ہیں تو وہ وہاں جا کر زمین کے ساتھ لگ کے تو رک نہیں جاتا، بالکل ساکن نہیں ہو جاتا وہیں پہ، بلکہ وہ پھر تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے۔ تو یہ جو اس کا اوپر اٹھنا ہے نا، اسی طریقے سے جب ہم حروف قلقلہ کو ادا کرتے ہیں ساکن کر کے تو زبان اوپر اٹھتی ہے۔ اور پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ مثال میں با کی لے رہا ہوں، با کو جب ساکن کریں گے تو اس سے شروع میں حمزہ لگائیے زبر کے ساتھ، پھر حمزہ کے نیچے زیر لگائیے، پھر حمزہ کے اوپر پیش لگائیے، تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی اب اس کو سنیے گا۔ اب حمزہ زبر با، اب اس کو اب ایسے نہیں پڑھنا کہ بالکل ہونٹ آپس میں ملیں اور ملے ہی رہیں، آواز بند ہو جائے، ایسے نہیں، بلکہ اب، یہ اب، 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 یہ جو آواز واپس آتی ہے نا ہونٹ کھلنے کے بعد، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 حروف جو میں نے ابھی پڑھے، صاد، ان کے آخر میں دال ہے تو اس پر بھی ایسے ہی آواز پیدا ہوگی۔ ضاد، اس کے بعد عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ تو یہ جو حروف ہیں 15، ان کی ادائیگی میں مد کریں گے یعنی ان کو لمبا کریں گے۔ تو یہ کچھ آج میں نے آپ کو حروف تہجی مختلف تھوڑے جو انداز کے تھے ان کا تعارف کروایا، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے۔ ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے تاکہ آگے چل کر آپ کو آسانی ہو۔